سے ہم دنیا میں کسی بھی شخص کو اللہ کا دوست نہیں کہہ سکتے ہیں جن کے بارے میں اللہ نے کہہ دیا ہے اللہ کا دوست ہے۔ ابراہیم نبی کے بارے میں قرآن نے کہا خلیل اللہ، یہ اللہ کے دوست ہیں۔ جناب محمد الرسول اللہ کے بارے میں اور تمام انبیاء یہ تو جنتی ہیں، اس میں تو کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ امتیوں میں سے جن کے بارے میں جناب محمد الرسول اللہ نے کہا کہ فلاں جنتی فلاں جنتی فلاں جنتی فلاں شہید، ان کے بارے میں تو ہم کنفرم ہے کہ یہ آدمی شہید ہے، یہ فلاں آدمی جنتی ہے، جن کے تعلق سے جناب محمد الرسول اللہ نے کیا ہے دنیا ہی میں جنت کی بشارت دے دی ہے اور شہید کا درجہ ان کو دے دیا ہے، وہ تو ہے کنفرم ہے، اس میں ہمارا کوئی شک و شبہ نہیں۔ ان کے علاوہ باقی پوری مخلوقات میں سے کسی کو ہم اللہ کا دوست نہیں کہہ سکتے، کسی کو ہم اللہ کا ولی نہیں کہہ سکتے، کسی کو ہم جنتی نہیں کہہ سکتے، کسی کو ہم ڈائریکٹ کیا ہے جہنمی نہیں کہہ سکتے وغیرہ۔ جب ہمارے علم میں نہیں ہے، صرف اللہ رب العالمین کے علم میں ہے کہ کون اللہ کا دوست ہے، کون حقیقی معنوں میں شہید ہے، کون حقیقی معنوں میں اللہ رب العالمین کا کیا ہے کہ دربار میں پہنچا ہوا وہ بزرگ ہے، یہ صرف اللہ رب العالمین جانتا ہے۔ تو اب ہم دنیا میں کیسے متعین کر دیں کہ عبد القادر جیلانی یہ غوث اعظم ہے اور اللہ کے ولی ہیں، ان کی دامن قیامت کے دن پکڑ لیں گے، یہ ہماری سفارش کر دیں گے۔ معین الدین چشتی یہ بڑے بزرگ ہیں، ہمارے پیر ہیں، ان کے دامن کو کیا ہم قیامت کے دن پکڑ لیں گے، یہ ہمارے لیے سفارش کر دیں گے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما۔ تمام قسم کی تعریفات وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہیں، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نام نامی اسمی گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ وہ ذاتی مقدسہ مبارکہ مطہرہ کہ رب العزت نے جنہیں رحمت کائنات بنا کر بھیجا اور جن کے ذریعے اہل کائنات کی ہدایت اور ان کی رہبری کا بندوبست فرمایا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں اللہ کے آخری نبی آخری رسول بنا کر مبعوث کیے گئے، جنہوں نے دنیائے انسانیت کے سامنے ایک مکمل نظام زندگی اور ایک مکمل نظام حیات پیش کیا ہے۔ قرآن نے اسے اسلام سے تعبیر کیا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے، اور اسلام کے علاوہ جو بھی دین اور مذہب اس دنیا میں پایا جاتا ہے اللہ رب العالمین کی نظر میں اسے کوئی حیثیت اور درجہ حاصل نہیں ہے۔
محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبی بننے کے بعد اب تمام انسانوں کے لیے ضروری ہے کہ ان کے اوپر ایمان لائے، ان کی لائی ہوئی شریعت کو تسلیم کرے اور ان کے مطابق زندگی گزارے، اور زندگی کے ہر شعبے میں، ہر موڑ میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آئیڈیل اور نمونہ تسلیم کرے۔ تو جو شخص جناب محمد الرسول اللہ کو اپنا آئیڈیل اور نمونہ تسلیم کرتا ہے زندگی کے ہر شعبے میں، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی ہے، اور جو شخص جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی کے ہر شعبے میں اپنے لیے نمونہ اور آئیڈیل تسلیم نہیں کرتا ہے تو ان کے لیے دنیا اور آخرت میں ناکامی ہے، نامرادی ہے، ہلاکت و بربادی ہے۔ قرآن کریم سے جو آیت پڑھی گئی ہے انشاءاللہ تعالی اسی کے ضمن میں گفتگو ہوگی۔ پچھلے کئی خطبوں سے ایمان کسے کہتے ہیں یہ سمجھایا جا رہا تھا، اور ایمان کسے کہتے ہیں، ایمان کے ارکان میں سے ایک رکن آخرت پر ایمان لانا بھی ہے۔ تو آخرت کو میں کئی جمعوں سے سمجھا رہا تھا کہ آخرت پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے، اور آخرت چونکہ کئی چیزوں پر مشتمل ہے، قبر کی زندگی ہے، قبر کی زندگی کے بعد حشر ہے، نشر ہے، قبر سے اٹھایا جانا ہے، حساب و کتاب ہے، اس کے بعد حوض کوثر سے پانی پینے کا مرحلہ ہے، اور میزان کا مرحلہ ہے، یعنی لوگوں کے اعمال تولے جائیں گے۔ یہ آخرت میں یہ سب شامل ہیں۔ تو کئی ایک چیزیں ہیں آخرت کے تعلق سے، ان چیزوں پر ہمارا ایمان کس طرح سے ہوگا، ان پر میں گفتگو کر رہا تھا۔ آج کے خطبے میں بھی یہ بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی آخرت ہی کے تعلق سے، کہ ان میں سے کئی ایک چیزیں اور ہیں جن پر ایک مسلمان کا ایمان اور عقیدہ ہونا ضروری ہے۔ انہی میں سے ایک چیز شفاعت پر ایمان لانا ہے۔ میدان محشر برپا ہوگا، لوگ پریشان حال ہوں گے، اور بڑی کٹھنائیاں ہوں گی اس وقت۔ قبر کی زندگی کے بعد جو دوسرا مرحلہ ہے، آخرت کا مرحلہ ہے، زندہ کیے جانے کا مرحلہ ہے، میدان محشر میں سبھوں کو جمع ہونے کا مرحلہ ہے، جمع ہونے کا مرحلہ ہے۔ اور جمع ہونے کے بعد چونکہ آخرت کا ایک دن 50,000 سال کا ہوگا، جو حدیثوں میں بتلایا گیا ہے، ایک دن 50,000 سال کا ہوگا۔ آپ تصور کر سکتے ہیں کہ ایک دن اور 50,000 سال کا ہوگا، کتنی تکلیف ہوگی، کتنی پریشانی ہوگی، لوگ کس قدر پریشان حال ہوں گے اس وقت، اور بدحال ہوں گے اس وقت۔ حدیثوں میں آتا ہے کہ لوگ اپنے اپنے گناہوں اور جرم کی وجہ سے پسینے میں ڈوب رہے ہوں گے۔ کسی کا پسینہ ٹخنے تک ہوگا، کسی کا پسینہ گھٹنے تک ہوگا، کسی کا پسینہ کمر تک ہوگا، کسی کا پسینہ سینے تک، ٹھڈی تک، اور کوئی پسینے میں ڈوب رہا ہوگا۔ سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، اتنا قریب سورج ہوگا۔ بتائیے کس قدر دھوپ ہوگی، کس قدر پریشانی ہوگی، اور وہ دن پھر 50,000 سال کا ہوگا، کوئی سایہ نہیں ہوگا، سارے لوگ پریشان حال ہوں گے، صرف اللہ رب العالمین کا جو عرش ہے اس کا سایہ ہوگا۔ اور اس کے بارے میں بتلایا گیا ہے کہ 7 قسم کے لوگوں کو اس سائے میں جگہ ملے گی، 7 قسم کے لوگوں کو۔ ابھی مجھے یہ نہیں بتانا ہے، ابھی تفصیل کا موقع نہیں ہے کہ وہ 7 قسم کے کون کون سے لوگ ہوں گے جو رب العالمین کے عرش کے سائے میں میدان محشر میں لوگ ہوں گے، اور اس دن کی اس پریشانی سے ان کو بچا لیا جائے گا۔ کسی اور خطبے میں یہ بیان کیا جائے گا۔ آج کے خطبے میں یہ بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی کہ لوگ جب پریشان حال ہوں گے اور پریشانی کے عالم میں لوگ سرابور ہوں گے پسینے سے، تو شفاعت کا مسئلہ ہوگا کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت عظمیٰ فرمائیں گے، شفاعت کبریٰ فرمائیں گے۔ تو شفاعت عظمیٰ اور شفاعت کبریٰ کا جو مرحلہ ہوگا، ایک چیز اس میں یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ لوگوں میں بہت زیادہ لوگوں میں آج غلط فہمیاں پائی جا رہی ہیں شفاعت کے تعلق سے، کہ قیامت کے دن جو شفاعت ہوگی، بہت سارے مسلمان آج اپنے صحیح عقیدے سے ہٹ گئے ہیں،
اور بدعقیدگی کے شکار ہو گئے ہیں، ان کے اندر کفریہ جیسی چیزیں آ گئی ہیں، شرکیہ جیسی چیزیں آ گئی ہیں، بدعتیں ان کے اندر آ گئی ہیں، تو ان لوگوں کا ایک عقیدہ شفاعت کے تعلق سے یہ بھی بنا ہوا ہے کہ ہم دنیا میں جس کو چاہیں اپنا سفارشی بنا لیں، کسی ولی کو، کسی بزرگ کو، کسی عالم کو، کسی شہید کو، کسی پیر کو وغیرہ کو، اپنے طور پر لوگوں نے کسی کو پیر بنا لیا، اپنے طور پر لوگوں نے کسی کو بزرگ کا درجہ دے دیا، اپنے طور پر لوگوں نے کسی کو اللہ کا ولی مان لیا، اللہ کا دوست مان لیا، اور پھر ان کے ساتھ اپنا رشتہ ایسا جوڑا کہ ان کو یہ اب سمجھنے لگا کہ ان کے دامن کو ہم پکڑے رہیں گے اور ان کے ساتھ ہم بے ادبی نہیں کریں گے اور ان کی قبروں میں جا کر ہم نظر و نیاز کریں گے، پھول مالا چڑھائیں گے، چادریں چڑھائیں گے اور وغیرہ بہت ساری چیزیں ہیں۔ تو یہ آدمی جن کو ہم نے اپنا بزرگ مان لیا ہے، اپنا ولی مان لیا ہے، اللہ کا دوست مان لیا ہے، اللہ کا خلیل مان لیا ہے، یہ پہنچا ہوا آدمی ہے، یہ آدمی ہمیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے سفارش کرے گا اور ان کی سفارش کی وجہ سے ہم جنت میں داخل ہو جائیں گے اور وہاں کے عذاب اور پریشانیوں سے ہم بچ جائیں گے۔ ایسا عقیدہ لوگوں میں ہے، آ چکا ہے، بدعقیدگی کے شکار لوگ ہو چکے ہیں۔ انہی چیزوں کی آج وضاحت کرنے کی کوشش کی جائے گی کہ شفاعت کسے کہتے ہیں، سفارش کیا چیز ہے، قیامت کے دن میدان محشر میں کن لوگوں کو سفارش کرنے کی اجازت دی جائے گی اور کن لوگوں کے بارے میں سفارش کرنے کی اجازت دی جائے گی وغیرہ، یہ خطبے میں کیا ہے سمجھانے کی کوشش کی جائے گی۔ تو شفاعت پر ایمان لانا ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ آج کے خطبے میں یہ سمجھنا ہے، ایک لمبی حدیث ہے، اسے آپ سمجھتے چلے جائیے۔ وہ لمبی حدیث یہ ہے، صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی حدیث سے فرماتے ہیں کہ لوگ جب میدان محشر میں پریشان حال ہو جائیں گے، جیسا کہ ابھی میں نے آپ کو بتلایا کہ وہ دن 50,000 سال کا ایک دن ہوگا، 50,000 سال کا ایک دن ہوگا اور لوگ اس قدر پریشان حال ہوں گے۔ حدیثوں میں آتا ہے کہ اپنے گناہوں کے عوض ٹخنے تک، گھٹنے تک، کمر تک، سینے تک، ٹھڈی تک پسینے میں ڈوب رہے ہوں گے اور لوگ کیا ہے، کسی کا ہونٹوں تک، اس طرح سے لوگ پریشان حال ہوں گے، سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا وغیرہ۔ تو جب یہ لوگ پریشان ہو جائیں گے، پریشان ہو جائیں گے، نفسی جب ہو جائیں گے، تو اب لوگ تلاش کریں گے کہ کنہی کو پکڑا جائے، اللہ تعالیٰ سے سفارش کروائی جائے، اللہ تعالیٰ سے شفاعت کروائی جائے تاکہ اس عذاب سے ہم بچ سکیں اور اللہ تعالیٰ جلد ہمارا حساب و کتاب شروع کرے، اللہ تعالیٰ جلد ہمارا حساب و کتاب شروع کرے۔ چنانچہ لوگ مشورے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کے پاس پہنچیں گے اور پہنچنے کے بعد ان سے فریاد رکھیں گے کہ آدم علیہ السلام آپ ابو البشر ہیں، تمام انسانوں کے باپ ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے ہاتھ سے بنایا ہے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر کیا ہے، روح بھونکی ہے، تمام فرشتوں کو آپ کے لیے تعظیماً ادباً سجدہ کرنے کا حکم دیا اور تمام فرشتوں نے آپ کا سجدہ کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے یہاں آپ کا ایک مقام ہے، ایک مرتبہ ہے، تمام انسانوں کے باپ ہیں۔ کیا آپ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ ہم لوگ کس قدر پریشان حال ہیں اور حالت ہم لوگوں کی خراب ہوتی چلی جا رہی ہے؟ آپ اللہ تعالیٰ سے سفارش کر دیجئے کہ ہم اس عذاب سے بچ جائیں اور اللہ تعالیٰ جلد سے جلد ہمارا حساب و کتاب شروع کر دے۔ آدم علیہ السلام کے پاس لوگ پہنچ کر یہ فریاد کریں گے۔ چنانچہ آدم علیہ السلام اس وقت جواب دیں گے، نفسی نفسی، مجھے اپنی جان کی فکر ہے، میں کسی کی سفارش نہیں کر پاؤں گا، کسی کے لیے شفاعت نہیں کر پاؤں گا۔ کیوں؟ عذر بیان کریں گے آدم علیہ السلام، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جنت میں ایک درخت کے پاس جانے سے روکا تھا، منع کیا تھا اور اس کا پھل کھانے سے منع کیا تھا، مجھ سے یہ گناہ ہو چکا ہے۔ نفسی نفسی، مجھے اپنی جان کی فکر ہے کہ اللہ مجھے اپنے امان میں لے لے، اپنی حفاظت میں لے لے، اپنے عذاب سے بچا لے۔ اور اللہ تعالیٰ آج اتنا غصہ ہے کہ اس سے پہلے کبھی اتنا غصہ نہیں ہوا اور اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کبھی اتنا غصہ نہیں ہوگا۔ اس قدر اللہ رب العالمین جلال میں ہوگا، غصہ میں ہوگا۔ بھلا ان
کے پاس میں کیسے سفارش کر سکتا ہوں؟ مجھے اپنی ہی فکر ہے، اپنے گناہوں کے عوض میں خود پریشان ہوں، لہٰذا تم لوگ نوح علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ۔ آدم جیسے نبی اور ابو البشر کا یہ حال ہوگا کہ سفارش نہیں کر پائیں گے، لرزاں ترساں ہوں گے، پریشان حال ہوں گے، نفسی نفسی کر رہے ہوں گے۔ نوح علیہ السلام کے پاس لوگوں کو بھیج دیں گے، لوگ نوح علیہ السلام کے پاس پہنچیں گے اور نوح علیہ السلام کے پاس جا کر لوگ کہیں گے آپ زمین میں سب سے پہلے رسول ہیں، آپ ہم لوگوں کی حالت کو نہیں دیکھ رہے ہیں، کس قدر ہم لوگ پریشان حال ہیں، لہٰذا اللہ رب العالمین کی یہاں آپ کا مقام و مرتبہ ہے، اللہ تعالیٰ کی یہاں آپ سفارش کر دیجئے کہ ہم لوگ اس عذاب سے اور اس پریشانی سے بچ جائیں۔ نوح علیہ السلام بھی کہیں گے نفسی نفسی، مجھے اپنی جان کی فکر ہے، میں سفارش نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ وجہ بیان کریں گے، عذر بیان کریں گے نوح علیہ السلام، اس لیے کہ میں اللہ رب العالمین کی اجازت کے بغیر میں نے کیا ہے اپنی قوم کے لیے بد دعا کی ہے، اور میری بد دعا کی وجہ سے میری قوم ہلاک و برباد ہو چکی ہے، کہ مجھے اپنی جان کی فکر ہے، میں سفارش نہیں کر سکتا، لہٰذا تم لوگ ابراہیم علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس لوگ پہنچیں گے اور ان کے پاس بھی اپنی فریاد رکھیں گے کہ اللہ رب العالمین کے خلیل ہیں، اللہ کے دوست ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو مقام و مرتبہ عطا کیا ہے کہ آپ ہماری حالت کو نہیں دیکھ رہے، کس قدر ہم لوگ پریشان حال ہیں، اللہ تعالیٰ سے سفارش کر دیجیے اس عذاب سے بچ جائیں۔ ابراہیم علیہ السلام جواب دیں گے نفسی نفسی، مجھے اپنی جان کی فکر ہے، میں نے اپنی زندگی میں 3 مرتبہ جھوٹ بولا ہے، لہٰذا میں اللہ تعالیٰ سے سفارش نہیں کر سکتا، تم لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ۔ سارے لوگ موسیٰ علیہ السلام کے پاس چلے جائیں گے، موسیٰ علیہ السلام سے کہیں گے، لوگ جا کر فریاد کریں گے کہ ہم لوگ پریشان حال ہیں، کیا حالت کو نہیں دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے یہاں آپ کا ایک مقام ہے، مرتبہ ہے، اللہ نے آپ کو رسول بنایا ہے، نبی بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ سے ہم کلام کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ سے ڈائریکٹ باتیں کی ہیں وغیرہ، اور تو اس طرح سے آپ اللہ تعالیٰ سے کہ یہاں سفارش کر دیجئے، شفاعت کر دیجئے تاکہ ہم لوگ عذاب سے بچ جائیں۔ موسیٰ علیہ السلام کہیں گے نفسی نفسی، مجھے اپنی جان کی فکر ہے، میں سفارش نہیں کر سکتا، اس لیے کہ میں نے ایک آدمی کو میں نے قتل کیا، اس کی وجہ سے خود میں پریشان ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے کہیں اپنی گرفت میں نہ لے لے۔ یہ بڑے بڑے انبیاء اور رسول ہیں، اولو العزم پیغمبر ہیں، ان کا یہ حال ہے، ان کا یہ حال ہے، وہ بھی کہیں گے کہ جاؤ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس لوگ پہنچیں گے، اور پہنچنے کے بعد ان سے بھی وہی لوگ کہیں گے کہ ہم لوگوں کے لیے سفارش کر دیجئے، کیا آپ ہم لوگوں کے حالات کو نہیں دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو آپ کی والدہ مریم علیہ السلام کہ اس میں کیا ہے بغیر باپ کے کیا ہے اللہ تعالیٰ نے پھونک مار کر کیا ہے پیدا کیا ہے، اور آپ اللہ کے کلمے اور روح ہیں، آپ کا مقام و مرتبہ ہے، تو آپ سفارش کر دیجئے۔ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے نفسی نفسی، مجھے اپنی جان کی فکر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسیٰ نبی کے بارے میں کسی گناہ کا ذکر نہیں کیا ہے کہ عیسیٰ نبی نے کوئی غلطی کی، کوئی گناہ کیا، اس کی وجہ سے وہ پریشان ہے، ایسا آپ نے ذکر نہیں کیا۔ اس کے باوجود عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے نفسی نفسی، مجھے اپنی جان کی فکر ہے، میں سفارش نہیں کر سکتا، آپ لوگ ایسا کیجئے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے جائیے۔ چنانچہ لوگ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے اور ان سے فریاد کریں گے کہ اب آپ ہماری حالات کو دیکھیے، کس قدر ہم لوگ پریشان حال ہیں، اللہ تعالیٰ سے سفارش کر دیجئے وغیرہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ حدیثوں میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول نے بیان فرمایا جب لوگ میرے پاس پہنچیں گے تو میں اب وہاں سے چل کر عرش کی طرف جاؤں گا، اللہ رب العالمین کے عرش کی طرف جاؤں گا، اور جانے کے بعد میں سجدے میں گر جاؤں گا، سجدے میں گر جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ مقام محمود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے گا، اسی کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن میں ذکر کیا ہے، عسیٰ ان یبعثک ربک مقام محمودا، عسیٰ ان یبعثک، امید ہے کہ تیرا رب تجھے مقام محمود میں جلوہ افروز کرے گا، فائز فرمائے گا، یہ آپ کو یہ اعزاز عطا فرمائے گا۔ مقام محمود اس جگہ کے نام ہے
जिस जगह पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में गिर जाएंगे अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने अर्श के पास, और वहीं से अपनी उम्मत के लिए और तमाम लोगों के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिफारिश करेंगे अल्लाह ताला से। उसी को मकाम महमूद कुरान ने कहा है, उसी मकाम महमूद की तरफ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या है, जाएंगे अर्श के करीब और सजदे में गिर जाएंगे और एक लंबी मुद्दत तक सजदे में गिरे रहेंगे। जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं एक लंबी मुद्दत तक। अब कितनी लंबी मुद्दत तक अल्लाह के रसूल सजदे में रहेंगे वो सिर्फ अल्लाह ही जानता है, उसका जिक्र हदीसों में नहीं किया गया है। अल्लाह के रसूल कहते हैं मुझे उस वक्त कलिमात हम्दो सना, अल्लाह की तारीफात किन कलिमात के जरिए से मैं अदा करूंगा अभी मुझे नहीं पता है। उस वक्त अल्लाह रब्बुल आलमीन मेरे दिल में डालेगा, मुझे याद कराएगा और मैं उन्हीं कलिमात के जरिए से अल्लाह की हम्द, अल्लाह की सना, अल्लाह की तारीफ बयान करूंगा और काफी मुद्दत तक क्या है, लंबी मुद्दत तक सजदे में गिरा रहूंगा। उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से आवाज आएगी, इरफा रासक या मोहम्मद, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना सर उठाइए, अपना सर उठाइए, सल तुअता, मांगिए आपको दिया जाएगा, सिफारिश कीजिए आपकी सिफारिश कबूल की जाएगी, आप कलाम कीजिए अल्लाह रब्बुल आलमीन से आपकी बात सुनी जाएगी। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं। जब अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से ये इजाजत मिल जाएगी, या मुहम्मद इरफा रासक, ऐ मोहम्मद आप अपना सर उठाइए, तो मैं उस वक्त अपना सर उठाऊंगा और सर उठाने के बाद जो अल्लाह कहेगा सल, ऐ मोहम्मद आप मांगिए अल्लाह से क्या मांगना चाहते हैं आपको दिया जाएगा। आप बात कीजिए अल्लाह ताला से क्या बात करना चाहते हैं आपकी बात सुनी जाएगी। आप सिफारिश कीजिए लोगों के बारे में आपकी सिफारिश कबूल की जाएगी। ये एक लंबी हदीस है बुखारी और मुस्लिम की। आपको क्या मालूम हुआ इस हदीस से? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिफारिश फरमाएंगे। शफाअत उज़्मा इसको कहते हैं, शफाअत कुबरा इसको कहते हैं। मकाम महमूद में खड़े होकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी इंसानियत के लिए क्या है सिफारिश फरमाएंगे और अल्लाह रब्बुल आलमीन इजाज़त देगा। एक नुक्ते को समझना है, मैंने जो अभी आपको बतलाया कि खुद साख्ता लोगों ने अपने तौर पर दुनिया में किसी को वली बना लिया है, किसी को शहीद बना लिया है, किसी को पीर बना लिया है, किसी को अल्लाह का दोस्त तस्वुर कर लिया है, किसी को बुजुर्ग बना लिया है और उनके साथ अपना रिश्ता जोड़ लिया है। मरने के बाद भी कि वो कब्र में जा चुके हैं उनके कब्रों को सजाया है, मज़ार बनाया है, फूल माला लोग रोजाना चढ़ा रहे हैं, चादरें चढ़ा रहे हैं, मुजाविर बनकर बैठे हैं वगैरह। ये सब कुछ दुनिया में लोगों ने क्या है अपने तौर पर किसी को अपना सिफारिशी बना लिया, अपने तौर पर सिफारिशी बना लिया है। अल्लाह ने उनको सिफारिशी नहीं बनाया है। अल्लाह ताला ने उनको क्या है ये सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन को मालूम है कि कौन कयामत के दिन सिफारिश करेगा, किनको अल्लाह रब्बुल आलमीन इजाजत देगा। ये सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन जानता है, कोई नहीं जानता है। कौन शहीद है सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन जानता है। सिर्फ उन्हीं शहीदों का हमें इल्म है जिन शहीदों के बारे में जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने दुनिया में कह दिया है कि फला शहीद है, फला शहीद है, फला शहीद है। उन्हीं के बारे में हम कह सकते हैं कि ये शहीद हैं, किसी और के बारे में हम ये नहीं कह सकते शहीद हैं। शहीद का मतलब ये है कि बिना हिसाब किताब वो जन्नती है। तो ये सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन जानता है। तो जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने जिनके बारे में ऐलान किया कि शहीद, वही हम जानते हैं कि शहीद हैं। बाकी लोगों के बारे में हमें इल्म नहीं है। अगरचे मैदानी जिहाद में कत्ल हो रहा है, मैदानी जिहाद में क्या है वो शहादत पा रहा है, मैदानी जिहाद में अल्लाह के रास्ते में मकतूल हो रहा है, हम देख रहे हैं, हमको मालूम है। लेकिन हम ये नहीं कह सकते हैं कि आदमी अल्लाह के रास्ते में शहीद हो चुका है। क्यों नहीं कह सकते हैं? क्योंकि अल्लाह के रसूल ने हमें इसके बारे में खबर नहीं दी है, कुरान ने हमें इसके बारे में खबर नहीं दी है। आइए मैं एक हदीस आपको बतलाता हूं। 3 लोगों को कयामत के दिन लाया जाएगा, 3 लोगों को लाया जाएगा। एक शहीद होगा और शहीद को अल्लाह ताला अपनी नियामतों को गिनवाएगा कि तुमको मैंने दुनिया में फला 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 नियामतें दी थी, तुमने इन नियामतों के बदले में अल्लाह का शुक्रिया किस तरह से अदा किया। वो शहीद कहेगा मैं अल्लाह तेरे दीन की खातिर, तेरे इस्लाम की खातिर मैंने जान दी है, मैं शहीद हो चुका हूं। वो कहेगा, अल्लाह ताला कहेगा उस शहीद से तू झूठा है, तू झूठा है। तुम दुनिया में लड़े ताकि लोग तुझे बहादुर कहें,
ताकतवर कहें, इसलिए तुम दुनिया में लड़े थे, अल्लाह को राजी करने के लिए नहीं। मकसद तुम्हारा दीन फैलाना नहीं था, इस्लाम की इशाअत नहीं थी, अल्लाह की रजामंदी नहीं थी। तुम्हारे दिल के अंदर ये था कि लोग हमें बहादुर कहेंगे, इसलिए तुम लड़े थे। जाओ, तुमको दुनिया में लोगों ने बहादुर कहा, तुमको इनाम मिल चुका है। फरिश्तों को हुक्म होगा कि फरिश्ते इनको पकड़ो और मुंह के बल घसीट कर जहन्नम में फेंक दो। ये शहीद है जिनको हमने दुनिया में देखा शहीद होता हुआ, मैदान जिहाद में कत्ल हो गया इस्लाम की दिफा में, वो हमने इनको देखा है। हम शहीद कह रहे हैं, अल्लाह की नजर में वो शहीद नहीं है, जहन्नमी है, फेंक दिया जाएगा जहन्नम में। दूसरा आदमी लाया जाएगा, सखी होगा, मालदार होगा, बड़ा दाता होगा, दुनिया में बड़ा माल खर्च कर रहा होगा अल्लाह के रास्ते में। अल्लाह ताला उनसे कहेगा कि मैंने तुमको दुनिया में इतनी सारी नियामतें दी हैं, तुमने मेरी नियामतों का शुक्रिया किस तरह से दुनिया में अदा किया है। वो सखी दाता कहेगा, अल्लाह तूने मुझे माल दिया था, मैंने तेरे रास्ते में अपने सारे माल को खर्च किया है, मस्जिदों में दिया है, मदरसों में दिया है, गरीबों मुहताजों में बांटा है वगैरह, मैंने क्या है तेरे रास्ता में क्या है मैंने खर्च किया है। अल्लाह कहेगा तू झूठा है, तू झूठा है, तू इसलिए माल को खर्च कर रहा था ताकि लोग तुझे दाता कहें, ताकि लोग तुझे सखी कहें, इसलिए तू माल खर्च कर रहा था। अल्लाह को राजी करना तुम्हारा मकसद नहीं था, लोगों की इमदाद करना असल तुम्हारा मकसद नहीं था, लोगों को मुसीबतों से निकालना तुम्हारा असल मकसद नहीं था, मस्जिद मदरसे चले तुम्हारे पैसे से ये असल मकसद तुम्हारा नहीं था, बल्कि तुम्हारे अंदर रियाकारी थी। तुम अपने आप को लोगों में सखी और दाता कहलवाने के लिए तुम माल खर्च कर रहे थे। तुम झूठे हो, पकड़ो इनको और मुंह के बल घसीट कर जहन्नम में फेंक दो। देखा आपने, एक सखी है, एक दाता है जो बड़ा माल खर्च कर रहा था दुनिया में, जिनको हम देख रहे थे और तारीफें कर रहे थे, बड़ा सखी, बड़ा मालदार, बड़ा अल्लाह के रास्ते में खर्च करने वाला, लेकिन अल्लाह की नजर में सखी नहीं है, अल्लाह की नजर में वो आदमी जहन्नमी है, घसीट कर मुंह के बल जहन्नम में फेंक दिया जाएगा। तीसरा आदमी लाया जाएगा जो एक आलिम होगा, अल्लाह ताला उनसे कहेगा तुमने कुरान का इल्म सीखा, लोगों को सिखाया वगैरह, तुमको अल्लाह ने तुम्हें बड़ी बड़ी नियामतें अता की, इन नियामतों के बदले में तुमने किस तरह अल्लाह का शुक्रिया अदा किया। वो आलिम कहेगा अल्लाह मैंने कुरान पढ़ा, लोगों को पढ़ाया, दीन सीखा, लोगों को सिखाया और इस तरह से क्या है मैंने तेरी नियामतों का शुक्रिया अदा किया वगैरह। अल्लाह ताला कहेगा तू झूठा है, तू कुरान इसलिए पढ़े ताकि लोग तुझे आलिम कहें, तुमने लोगों को इसलिए कहे सिखाया ताकि लोग तुझे आलिम कहें, लेकिन तुमने कुरान और हदीस पे अमल नहीं किया, तुम अपनी बात में झूठे हो, तुम रियाकार हो, मक्कार हो वगैरह। इस तरह से क्या है अल्लाह ताला उनसे कहेगा बस तुमने कुरान पढ़ा, लोगों को सिखाया, लोगों ने तुमको दुनिया में आलिम कहा, कारी थे, लोगों ने तुमको दुनिया में कारी कहा, बस तुम्हारा इनाम मिल गया। फरिश्तों से कहेगा पकड़ो इनको और पकड़कर मुंह के बल घसीट कर जहन्नम में फेंक दो, इसको भी उठाकर जहन्नम में फेंक दिया जाएगा। आपने देखा, सही हदीस है, एक आलिम, एक शहीद, एक सखी, जिनको दुनिया में हम समझ रहे थे बड़ा अच्छा, इनको जहन्नम में फेंक दिया जाएगा। क्या मालूम हुआ इस हदीस से? हम दुनिया में किसी भी शख्स को अल्लाह का दोस्त नहीं कह सकते हैं जिनके बारे में अल्लाह ने कह दिया है अल्लाह का दोस्त है। इब्राहिम नबी के बारे में कुरान ने कहा खलीलुल्लाह, ये अल्लाह के दोस्त हैं। जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के बारे में और तमाम अंबिया ये तो जन्नती हैं, इसमें तो कोई शक व शुबहा नहीं है। उम्मतियों में से जिनके बारे में जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने कहा कि फला जन्नती फला जन्नती फला जन्नती फला शहीद, उनके बारे में तो हम कन्फर्म है कि ये आदमी शहीद है, ये फला आदमी जन्नती है, जिनके ताल्लुक से जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने क्या है दुनिया ही में जन्नत की बशारत दे दी है और शहीद का दर्जा उनको दे दिया है, वो तो है कन्फर्म है, उसमें हमारा कोई शक व शुबहा नहीं। उनके अलावा बाकी पूरी मखलूकात में से किसी को हम अल्लाह का दोस्त नहीं कर सकते, किसी को हम अल्लाह का वली नहीं कर सकते, किसी को हम जन्नती नहीं कह सकते, किसी को हम डायरेक्ट क्या है जहन्नमी
نہیں کر سکتے وغیرہ جب ہمارے علم میں نہیں ہے، صرف اللہ رب العالمین کے علم میں ہے کہ کون اللہ کا دوست ہے، کون حقیقی معنوں میں شہید ہے، کون حقیقی معنوں میں اللہ رب العالمین کا کیا ہے کہ دربار میں پہنچا ہوا وہ بزرگ ہے، یہ صرف اللہ رب العالمین جانتا ہے۔ تو اب ہم دنیا میں کیسے متعین کر دیں، کیسے متعین کر دیں کہ عبد القادر جیلانی یہ غوث اعظم ہے اور اللہ کے ولی ہیں، ان کے دامن قیامت کے دن پکڑ لیں گے، یہ ہماری سفارش کر دیں گے۔ معین الدین چشتی یہ بڑے بزرگ ہیں، ہمارے پیر ہیں، ان کے دامن کو کیا ہم قیامت کے دن پکڑ لیں گے، یہ ہمارے لیے سفارش کر دیں گے۔ یا فلاں فلاں بابا کیا ہے، بڑے بزرگ ہیں، اللہ کے دربار میں پہنچے ہوئے ہیں، بڑے نیک انسان تھے، ان کے دامن کو ہم پکڑ لیں گے اور قیامت کے دن کے اللہ تعالیٰ سے سکھا ہے سفارش یہ ہمارے لیے کر دیں گے۔ ہم دنیا میں کیسے فکس کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ مسلمانوں تم غلط فہمی میں مبتلا ہو، ایک غلط عقیدہ تمہارے اندر آ چکا ہے کہ تم نے خود ساختہ سفارشی بنا لیا، خود ساختہ تم نے کسی کو ولی بنا لیا، خود ساختہ تم نے کسی کو کیا ہے شہید بنا لیا ہے، پیر بنا لیا ہے، تمہارا یہ اپنی طرف سے گھڑا ہوا ہے۔ اللہ رب العالمین کی یہاں ہو سکتا ہے ان کا کوئی مقام نہ ہو، کوئی درجہ نہ ہو، کوئی ویلو نہ ہو، اور انہیں سفارش کرنے کی اجازت اللہ تعالیٰ نہ دے۔ آئیے قرآن کریم سنتے ہیں، وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، ڈرو اس دن سے جس دن کوئی نفس کسی کو فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ لا تجزی نفس عن نفس، کوئی نفس کسی نفس کو فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ تو کس کی دامن کو دنیا میں پکڑ کے رکھے ہو، یہ تمہارا فائدہ پہنچا دے گا؟ قرآن تو اعلان کرتا ہے کوئی نفس کسی کو فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، نہ تو ان سے کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا، نہ تو کسی کی کوئی سفارش ان کے حق میں قبول کی جائے گی۔ دیکھیے کسی کی سفارش قبول نہیں کی جائے گی، وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، نہ تو انہیں کوئی مدد کی جائے گی، کسی کی سفارش قبول نہیں کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کسی کی سفارش کسی کے بارے میں قبول نہیں کرے گا۔ اور ابھی قرآنی آیات ہیں، احادیث ہیں، ان کی وضاحت انشاءاللہ تعالیٰ اگلے جمعہ میں کریں گے ہم، کہ اللہ تعالیٰ کن لوگوں کو اجازت دے گا سفارش کرنے کا، وہی لوگ سفارش کر پائیں گے، اور کن کے بارے میں اجازت دے گا، انہی لوگوں کے بارے میں سفارش کر پائیں گے۔ کوئی نہ تو اپنی طرف سے اللہ کی اجازت کے بغیر سفارش کر پائیں گے، نہ تو اپنی طرف سے کیا ہے کسی کے بارے میں سفارش کر پائیں گے۔ دونوں چیزیں مقید ہیں، اللہ جن کو اجازت دے گا وہی سفارش کر پائے گا، اور اللہ جن کے بارے میں اجازت دے گا وہی سفارش کر پائے گا۔ ان کے علاوہ کسی کی مجال نہیں ہوگی خود سے سفارش کر دے، اور کسی کی مجال نہیں ہوگی کسی کے بارے میں سفارش کر دے۔ وہاں سارے لوگ یہاں تک کہ انبیاء کرام بھی نفسی کے عالم میں ہوں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو صحیح معنوں میں قرآن و احادیث کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرما، اور ان کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ اللہ ہمارا ایمان آخرت کے ہر جز پر مکمل ہو جائے، آخرت کے تعلق سے جتنی چیزیں قرآن و احادیث میں بیان کی گئی ہیں اس پر اللہ رب العالمین ہمارا پختہ یقین اور ایمان ہو جائے، عقیدہ ہمارا کیا ہے مضبوط ہو جائے اس کے تعلق سے کہ جیسا قرآن و احادیث میں بیان ہوا ہے ہو بہو ویسا ہی ہونے والا ہے، وہ چیزیں ویسے ہی ہیں۔ اللہ رب العالمین تو ہمارے ایمان کو مضبوط کر دے، قرآن و احادیث پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ اے اللہ ہم سب گناہگار ہیں تو ہم سب کے گناہوں کو بخش دے، معاف کر دے۔ اللہ جو لوگ ایمان کی حالت میں دنیا سے جا چکے ہیں اللہ رب العالمین تو ان کی مغفرت عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب گناہگار ہیں تو ہم سب کے گناہوں کو بخش دے، معاف کر دے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وآخر دعوانا ان الحمد لله۔